بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روزہ داروں کا بھی خوب مقدر ہے، بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا، جانا جنت ہی میں ہے۔ دیگر خوش قسمت بھی جوگ داخل جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر روزہ دار خصوصی طور پر باب ریان سے داخل کیے جائیں گے۔ ایک روزے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خوشبودار ہے جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کوے کی عمر، پیارے بھائیوں، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے، غنیت الطالبین میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ سرخ یاقوت کا مکان۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زہر جد کا بنایا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا ہر عمل قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ روزہ دار کس قدر بختور ہے کہ اس کا سونا بندگی، خاموشی، تسبیح، خداوند عز و جل، دعائیں اور اعمال حسنہ مقبول بارگاہ الہی عز و جل ہیں۔ تیرے کرم سے ہے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے ہے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہماری تنگ ہے یہاں تیرے یہاں کمی نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، اللہ کریم نے ہماری بخشش، ہماری مغفرت کے لیے کتنے بہانے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے لیے یہ پورا مہینہ ہمیں عطا کیا کہ ہم اس میں روزے رکھیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ عام دنوں میں جتنی عبادت کی جاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اس ایک مہینے میں عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس میں عبادت کرنے کی، اس میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ
کہ ثواب کی نیت سے اسے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہماری مغفرت، ہماری نجات صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔